آپ دیکھ رہے ہیں 9/TV انٹرنیشنل۔ میں ہوں نصیر، جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ عرفان خان صاحب ہیں میرے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست پہ بات ہوگی، پاکستان کی خبروں پہ بات ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ٹی وی بھی خبریں دے رہا ہے، اخبارات بھی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی جلسے بھی کر رہی ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں، میڈیا ٹاک بھی کر رہی ہیں۔ ادھر سے عمران خان بھی جلسے کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب لندن آئے ہوئے ہیں، اور ادھر سے عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ تو کچھ بتائیے گا کوئی ایسی خبریں جو بیچ والی ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ جو سیاسی عمل جاری ہے ملک میں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں۔ جی تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ حکومت والے جو ہے وہ بھی اپنے جلسے کریں گے، وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ جی اس لیے مریم نواز صاحبہ کے مین اسپوک پرسن ہے آج کل نون لیگ کی، اچھا باقی تو حکومت میں مصروف ہو گئے، جی تو وہ فارغ ہیں، وہ جلسے کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے صورتحال کے اندر حکومت پکڑ لی ہے انہوں نے، جس میں اب خود ان کو کنٹرول کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ جی اسی لیے جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم، انتہائی مصروف ہونے کے باوجود انہوں نے لندن کا سفر کیا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے باتیں جو ہے وہ طے کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو پتا ہے فون شون جو ہے وہ رہتے نہیں ٹیپ ہوئے بغیر یا انفارمیشن باہر نکلے بغیر، اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ دونوں بھائیوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کر لیں گے۔ اور بظاہر جو نظر یہی آتا ہے کہ بات چیت سے اس بات پر انہوں نے زرداری صاحب کی بات پہ ایگری کیا ہے کہ ہم نیب کے قانون میں اور الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں الیکشن کے، اس میں تبدیلیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں۔ جو شور پڑا ہوا ہے کہ بھئی پہلے کروا لیے جائیں، وہ منظور نہیں کیا انہوں نے۔ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ان پہ ایسا پریشر ہو جو یہ بھاگے آئے ہیں بھائی، بڑے بھائی سے فیصلہ کروانے کے لیے، جو ان کا مشورہ لینے کے لیے۔ بہرحال فیصلہ بظاہر ان کا حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں کا یہی ہے، کوئی پہلے نیب کے قوانین جو ہے جس سے یہ بہت زیادہ تگودو ہو رہی ہے اور سب کو تنقید کر رہے ہیں اس پہ، ان کو ٹھیک کیا جائے، اور اس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہے وہ تحریک انصاف کو منظور نہیں، یا عمران خان صاحب کو منظور نہیں، اس لیے وہ اور زیادہ شور ڈالیں گے، اور زیادہ ایک ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ ملک میں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ملک کی معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہیجانی کیفیت جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی بھی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ایک غیر جانبدار سیاسی شخصیت نہیں ہے، ایک ماہر معاشیات ہے۔ انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ جو انتہائی خراب معاشی صورتحال جو ملک کی اس وقت ہے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ قبول کر لیا ہے، اس کے اوپر وہ بڑے حیران ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے، بلکہ پوری اپوزیشن نے اس وقت اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر یہ نہ بھی کرتے یہ کام تو وہ ویسے ہی ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوتا، اور اب اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہوا تو جو بھی حکومت میں ہوگا اس کا نقصان ہوگا۔ اور خیال یہی کیا جا رہا ہے ان کے اس انٹرویو سے کہ بھئی عمران خان صاحب نے یہ جو ڈیفالٹ والی کیفیت میں جا رہے تھے، اس کی وجہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے اور نئی حکومت لائی جائے، کیونکہ ملک کا ڈیفالٹ ہونا ایک اتنا بڑا ملک جس میں پوری دنیا میں ہم شور ڈالتے پھرتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، اور اندرونی طور پر اتنا کمزور ملک ہو کہ ڈیفالٹ کر جائے، تو یہ بات جو تھی کسی طرح بھی بارے میں نہیں تھی۔ اسی لیے ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس وجہ سے یہ رستہ اختیار کیا ہو۔ اب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی رائے یہی ہے کہ بھئی آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی آرام سے تو آپ کو پیسے دیتا نہیں، وہ تو اپنی شرطیں منواتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ باقی بیرونی دنیا سے ان کے جو قرضے ہیں وہ ذرا سستے ہوتے ہیں یا ان پہ انٹرسٹ کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات پھر اپنی منواتے ہیں، جس سے
ملک کے اندر جو ہے ملک کی حالات جو عام آدمی ہے اس کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا وہ یہ بھی ہے کہ بھائی ملک کے اندر وہ کہتے ہیں اس سال 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی. اچھا. اور ایک ایسا ملک جس کے پاس تیل کے لیے پیسے نہیں ہو, تیل بھی ادھار لے رہا ہو دوستی کے بہانے, جی اب اس کو اگر 50 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے جی زرعی ملک ہوتے ہوئے, تو وہ ظاہر ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ ملک کی معیشت پہ پڑے گا, ملک کے خزانے پہ پڑے گا. ٹھیک. اور صورت حال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے بیرونی مارکیٹ کے اندر گندم کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو چکی ہے. اچھا. جو $100 کی تھی وہ $200 کی چیز آپ کو ملے گی, جی. اور جس سے ایک تو روپے کی قیمت گر رہی ہے, جی اس سے بھی ہمارے امپورٹ جو ہے مزید مہنگی ہو جائے گی. جی اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی آٹے کا بحران جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو روٹی نہ ملے تو پھر انسان وہی ہوتا ہے جو سری لنکا میں ہو رہا ہے اس وقت, کہ پھر لوگ سڑکوں پہ آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال جو ہے جس کے اندر معاشی پیچیدہ صورتحال جس میں جو ہے ملک گھرا ہوا ہے, اور روپے کی قیمت گرنے کی وجہ سے جو ہماری مارکیٹ میں ہے بڑا عدم استحکام ہے. دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر تو 3 دن سے وہ لاس میں جا رہی ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ نہیں ہوگی, چیمبر آف کامرس پوری طرح کام نہیں کر سکے گا, تو پھر مزید مارکیٹ کے اندر ہماری پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی اور جو معاشی سرکل ہے وہ متاثر ہوگا. اس لیے بہرحال مشکل حالات جو ہے وہ پاکستان کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر ملک کو نکالنا سیاستدانوں کے لیے بھی اور تمام اداروں کے لیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان سب کے لیے ایک مشکل کام ہے. اس کے علاوہ ایک پاکستان میں جو میرے لیے دلچسپ خبر ہے آج کی, جس کو میں نے دلچسپی سے پڑھا, وہ سب کہہ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں جب ان کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر خود مصیبت میں پھنستے ہیں یا خود اپنی غلطیاں سامنے آتی ہیں, تو پھر انہیں بہت سارا مطلب مذہب سے یاد آ جاتا ہے کہ بھئی مذہب کا استعمال سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سماعت مقدمہ چل رہا ہے جو مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر 4 بندوں نے ایک ریٹ دائر کی ہوئی تھی, اور ان کے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں اظہر من اللہ صاحب, انہوں نے تمام کو اکٹھا کر کے تو وہ آج کل سن رہے ہیں. تو آج بھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے, اس میں گفتگو کے دوران پہ کہا ہے کہ جی یہ جو اس قسم کے مقدمات بنائے جائیں گے ہمارے اوپر یا مذہبی تفریق کے اوپر یا مذہبی باتیں کرنے پر جو مقدمات بنائے جائیں گے تو اس طرح سوسائٹی میں تفریق پیدا کر دی جائے گی. اس سے سوسائٹی میں تفریق جو ہے بڑھے گی. اب کو پوچھے فواد صاحب سے کہ جب جن کے وہ چیلے ہیں, ان کے سیاسی لیڈر, سیاسی پیر عمران خان صاحب جب ممبر پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی سب سے بڑا فیصلہ جو ہوا ہے اس صدی کا وہ 74 کا فیصلہ تھا جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اور اب ہم دوبارہ ایک بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں جس میں اسلام فوبیا کی دیکھ دی. وہ سوسائٹی میں تفریق پیدا کرنے والے کام نہیں تھے. خود ایسے کاموں کی ابتدا کرتے ہیں, لیکن جب اب خود مصیبت میں پھنستے ہیں, اب خود گلے میں ہڈی پھنستی ہے, تو پھر انہیں یاد آ جاتا وہ اس سے سوسائٹی میں تفریق پیدا ہو جائے گی. اور جو مقدمے کے دوران چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, ریمارکس سے وہ بڑے اچھے ہیں اور اس سے سیاستدانوں کو سبق بھی سیکھنا چاہیے, لیکن انہوں نے باتیں ایسی بھی کی ہیں جن کے اوپر جب ایم ڈی او کے اوپر وہ واقعات ہوئے ہیں تو ان کی زبان خاموش رہی ہے. آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا کام ہے کہ یقینی بنائے کہ مذہبی اتصال نہ ہو. تو جب اپنی مساجد پر لا الہ الا اللہ پہ برش پھیرا جاتا ہے اس وقت تو مذہبی اتصال نہیں ہوتا, اس وقت تو کبھی کوئی نہیں بولا, کسی کو خیال نہیں آیا کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر کم از کم ایک آواز تو اٹھائے. آج اپنے کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے تو آج یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ریاست کا کام ہے یقینی بنائے کہ اتصال نہ ہو, مذہبی اتصال نہ ہو. اب پھر یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ مذہب کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا خود توہین مذہب ہے. 74 سال سے تو جب سے ملک بنا ہے ایم ڈی او کے بارے میں جو ہے وہ
سیاسی مقصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس وقت کسی کو توہین مذہب یاد نہیں آئی، بلکہ الٹا ہمارے بھی مقدمے بنتے ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بنیاد یہ ایسا کرنا جو ہے مذہب کا سیاسی استعمال جو ہے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے، تو یہ خلاف ورزی تو پھر 70 سال سے ہو رہی ہے، نہ کوئی دانشور بولتا ہے، نہ کوئی جج بولتا ہے، نہ کوئی وکیل بولتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کا نقصان اٹھایا ہے یا اس سے متاثر ہوئے وہ تو احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی بہت تقریر ہو چکی، یہ تقریر کرنے والے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے وہ رستے پیدائے جن لوگوں نے ان کی تقریر کا آغاز کیا، اس وقت آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، تو آج آپ کو دن دیکھنا پڑے ہیں کہ آج خود اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو آج تو پاکستان کی آئین پاکستان کی بہت تقریر ہو چکی ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست کو چاہیے سیاسی قیادت کو بٹھائے، پالیسی بنائے کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے۔ آج 70 سال مختلف کمیونٹیز کو تکلیف پہنچانے کے بعد میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی اٹھائی، آج آپ کو یہ خیال آ گیا کہ ہاں سیاسی قیادت کو اٹھائے، سیاسی قیادت بیٹھے اور مذہب کو سیاست میں لے آنا چاہیے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال نہ کیا جائے۔ چلیں دیر سے ہی آپ کو خیال تو آیا اس بات کا، اب بھی بیٹھ جائیں، اب بھی پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ابھی بھی ان باتوں کو لے کر ان پر بیٹھیں، ایک رائے قائم کریں اور مذہب اور سیاست کو علیحدہ کر دیں، تو پھر یقیناً ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ جج کا کام تو فیصلے لکھنا یا ایسے ریمارکس دینا ہوتا ہے جس سے دانشور کا بھی یہی کام ہے اور جج کا بھی یہی کام ہے، ان ریمارکس کو جو پک کرنا، اس پر قانون سازی کرنا، اس کو امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے یہ پھر سیاستدانوں کا کام ہے۔ اب خدا کرے کہ جو کچھ آج کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ خود سیاستدان جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو خیال آ جائے اور وہ ملک میں ایسی قانون سازی کی طرف مل بیٹھے جس سے جو ہے ملک کے اندر ریاست مطلب سیاست اور مذہب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ناظرین بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا فیصلہ یا بہت بڑی بات کی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے، یا انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی معاملات کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے ورنہ یہ بھی ایک مذہبی توہین ہے۔ تو لیکن ہر دور میں چاہے وہ سیاسی حکومت ہو چاہے وہ مارشل لا ہو، کسی نہ کسی رنگ میں مذہب کو استعمال کیا گیا، خاص طور پہ ضیاء الحق کے زمانہ میں تو مذہب کو تو ایسے استعمال کیا گیا کہ گلی گلی میں اس کا ہم نے نظارہ دیکھا ہے، اور اس کا خمیازہ آج بھی ہم گلی محلے میں دیکھتے ہیں۔ تو بتائیں گے کہ کن کن حکومتوں نے زیادہ استعمال کیا ہے؟ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے 62 کے بعد، جب سے ایوب خان یا یحییٰ خان کی حکومت کے بعد جو ہے جو شور تو مولوی ہمیشہ ڈالتے رہے ہیں، اور جو قرارداد جو قرارداد مقاصد جو آئین میں بنائی گئی لیاقت علی خان کے زمانے میں، اس وقت ہی ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی۔ وہ بنیاد بنی ہے مولوی کے شور ڈالنے پہ، کیونکہ جب بھی کوئی بات کرو مولوی بیچ میں آئے گا کہ جی آپ نے قرارداد مقاصد کے اندر یہ پاس کیا ہوا ہے، اسلام اور اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو ان قسم کے معاملات جو ہے یہ قیام پاکستان کے بعد شروع ہو گئے تھے، قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ معاملات شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کے پھر آہستہ 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 بڑھتے پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل بن گئی، پھر اسلامی شریعت کورٹ بن گئی، پھر علماء بورڈ بن گئے۔ یہ سب ہر دور میں جو زیادہ کام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ورک وہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا اور پھر اس کے بعد بڑھتا چلا گیا۔ پھر بھٹو نے بھی یہی کیا، بلکہ ضیاء الحق سے پہلے تو بھٹو نے یہ کام کیا جو غیر مسلم قرار دے کر سوسائٹی سے احمدیوں کو علیحدہ کیا، اور اس کے بعد یہ بڑھتے پھر یہ ہے کہ مولوی شیر ہو گیا، اور پھر آج یہ دہا کہ خود دہائیاں دے رہے ہیں کورٹوں میں جا کے کہ ہاں جی اس مصیبت سے نجات ملے، اور اب بھی اگر مل بیٹھے اور اس طرح ڈائریکشن ملک کی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح دنیا کے اندر حکومتیں ہو رہی ہیں مذہب اور سیاست کو علیحدہ کر دیا، یورپ نے بھی کر دیا، سب نے کر دیا، تو ان کو بھی ہوش آنی چاہیے کہ مذہب اور سیاست سے علیحدہ ڈیل کرنا چاہیے۔
عمران جی خان تو بلکہ لے کے آئے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور رحمت للعالمین کمیٹی بھی انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی ایک سیاسی حربہ تھا۔ یہ تمام سیاسی حربے ہیں، ان سب کی پریکٹیکل لائف جو ان کی اپنی ذاتی لائف جو ہے جی اس میں آپ کو کبھی اسلام نظر آتا ہے؟ تو کتنی فرق ہے اسلامی تعلیم میں اور ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر؟ تو جس تو طرح پھر یہ صرف اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہائی کورٹ نے کہا کہ توہین مذہب اس کے اوپر لگانی چاہیے، تو کوئی جرت ایسی کرے گا پولیس والا یا جو بھی ادارے ہیں کہ جنہوں نے سیاسی طور پہ یا دینی طور پہ بھی بعض دفعہ مذہبی کارڈ استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا دیتے کہ یہ فلاں فرقے سے ہے یا فلاں کمیونٹی سے ہے، تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں ہائی کورٹ کی تو انہوں نے تو انڈائریکٹلی یہی بات کہی ہے کہ بھئی اس پہ مقدمے نہیں بننے چاہیے، جو مسجد نبی پہ اوپر آپ نے جو مقدمے قائم کر رہے ہیں اس کے اس بات کو ختم کریں، اور اس بات کو مطلب مقدمے نہیں بننے چاہیے۔ ابھی تو اب دیکھیں آئندہ اس بات میں اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ان کی رائے ہے جج کی وہ یہی ہے کہ بھئی اس مذہب کو جو ہے اس طرح استعمال مت کرو، یا مذہب کو مذہبی معاملات کو ہے انہیں اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کو یہ ختم کر دینا چاہیے۔ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، جو شہباز شریف صاحب کے مقدمات تھے اس سے پیچھے ہٹ گیا ادارہ، تو اس کا کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں فنڈنگ کیس جو ہے وہ 4.25 سال تک کے اندر آپ کو چیز ثابت کر نہیں سکی۔ جی آپ کا کیس اتنا کمزور تھا کہ آپ اس کوئی چیز عدالت میں ثابت نہیں کر سکے، جی جبکہ آپ نے پورا جسے کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا پورا دفتر اس کام پہ لگایا ہوا تھا، جی اور جب بھی اور نیب پوری طرح اس کام کے پیچھے لگی ہوئی تھی، جی ایف آئی اے پوری اس کام کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن جب بھی عدالت میں گئے ہیں عدالت نے کوئی نہ کوئی وہاں پہ غلطی نکال دی جی اور کہہ دیا کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ جی تو اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فنڈنگ نہیں ہوئی، فنڈنگ ریز وغیرہ نہیں ہوئی، اب سب کچھ ہوا ہے، جنہوں کے اندر یہ خاندان امیر ہوئے ہیں ہمارے سیاسی خاندان جو ہے، جی لیکن یہ ہے کہ یہ کرائم اس طرح کرتے ہیں کہ جن کو پکڑنا مشکل ہے۔ جی جی تو اس لیے ممکن ہے ایف آئی اے کو جو اب تک 4 سال میں مشکلات پیش آئی ہیں، کتنے ارب روپے خرچ ہو گیا تحقیق کے اوپر ہی اور ملا کچھ بھی نہیں، تو اس لیے پھر اخیر بند کر رہے ہوں کہ بھئی نکلنا بعد میں بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر جا کے کورٹ کے آگے شرمندہ ہونا، تو وہ سردست بند کر رہے ہوں۔ یہ تو یہی ہے کہ بھئی ایک ایسا ادارہ ہو جو بالکل ہی غیر جانبدار ہو، جس کا حکومت پہ کوئی اثر نہ ہو، جس کو اپوائنٹ بھی حکومت نے نہ کرنا ہو، جس کا چیئرمین، تو پھر ممکن ہے کوئی ان کی کھوج نکال لے، لیکن بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں ان میں ان کا بننا کچھ نہیں اور ان میں سے نکلنا کچھ نہیں۔ نکلنا کچھ نہیں، بننا کچھ نہیں۔ ناظرین، کیونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں یہی بات ہے کہ پاکستان ایک انتہائی اہم اور نازک دور سے گزر رہا ہے، سیاسی طور پہ بھی مذہبی طور پہ بھی۔ ہم نے عرفان خان صاحب کا بہت ہی اچھا تبصرہ سن لیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں جج صاحب نے۔ کاش کہ ہماری ساری عدالتیں ایسی انصاف پسند ہو جائیں کہ وہ مذہب اور سیاست کا جائزہ لے لیا کریں کہ کون سا جھوٹا مقدمہ ہے، کون سا سچا مقدمہ ہے۔ اگر مقدمے ایک دوسرے پر کرتے رہے تو پھر ساری قوم ہی اس مقدمے میں آ جائے گی۔ کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے جج صاحب کے ریمارکس۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔